بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه عنه سيدنا ابن ماجة رحمه الله تعالى لو أن أهل العلم صانوا العلم ووزعوه عند أهله لسادوا به العالم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، فضلاء اعظام، مفتیان کرام، عزیز طلباء اور قابل اکرام بھائیوں اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں نیک فالی لینے کی ضرور اجازت ہے۔ شروع سے آپ صاحب معرفت مولانا عارف صاحب کی اور مستقبل کے خطرات کے باب میں آپ کو متنبہ کرنے والے خواجہ نذیر الحسن صاحب کی، رشد و ہدایت پر مشتمل باتیں مولانا رشاد احمد صاحب کی، اور دلوں کو تقویت دینے والی باتیں مولانا عبدالقوی صاحب کی سن رہے تھے۔ اب میں خود چونکہ اپنا نام محمد فاروق ہے، اس لیے زندگی میں آپ حضرات جو قدم رکھنے والے ہیں، آپ کو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نوبت آئے گی، اور آپ ہی کو معیار مقتدا بنایا ہی نہیں بلکہ سمجھا جائے گا، اور آپ کی بات کو حرف آخر اور سند کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے چند گزارشات آپ فضلاء اعظام کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ ہم سب مل کر اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہم علماء کرام کے لیے ایک شعر کے چھوٹے سے مصرعے میں بہت پتے کی بات کہی کہ در سینہ تو ماہ تمام نہادہ اندر، کہ اے عالم، اے مفتی، اے فاضل، تیرے سینے میں اللہ رب العزت نے بدر کامل رکھا ہے۔ ماہ تمام، 14ویں رات کے چاند کو کہا جاتا ہے ماہ تمام۔ 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دے کر بڑی قیمتی باتوں کی طرف اشارہ کیا۔ 14ویں رات کا چاند رات بھر تک کے لیے آسمان پر رہتا ہے، وہ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے۔ نیز چاند کی روشنی میں حرارت کے بجائے برودت ہوتی ہے، نیز اس کی افادیت کامل، مطلق اور مکمل ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت باری تعالیٰ کے باب میں تشبیہ دی کہ انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے تم بدر کامل کو 14ویں رات میں دیکھتے ہو۔ ہمارے فضلاء کو چاہیے کہ وہ پوری زندگی چمکتے دمکتے رہے، کبھی غروب ہونے کے باب میں تصور تک نہ کرے۔ اس لیے میں اپنے طلباء سے عام طور پر کہا کرتا ہوں، ہمارے فضلائے اعظام
کبھی بھی اپنی اوقات خدمت کو محدود نہ کرے اور مخصوص اوقات میں ہی اپنا کام انہیں کرنا ہے، اس قسم کا ذہن کبھی بھی نہ بنائیں، اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں اگر ملازمت کا تصور آیا تو پھر ہم اپنی خدمت کو کما حقہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں خدمت کا تصور لے کر چلتے رہنا چاہیے۔ اجرت ملازمت پر مانگی جاتی ہے، اجرت خدمت پر نہیں مانگی جاتی۔ تو اولاً تو ہمیں خدمت کا تصور رکھنا ہے۔ ہم جس نبی کے وارث ہیں، ابھی مولانا نذیر صاحب دامت برکاتہم ایک خاص توجہ دلا رہے تھے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمارے نبی کو ایک پیغام دینے کے لیے فرمایا گیا کہ قل ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی بھی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ آپ فضلہ جانتے ہیں، اس لیے کہ علمی استعداد کی بنیاد پر ہی آپ کا داخلہ شعبہ افتاء میں ہوا ہوگا۔ من اجرن میں اجر نکیرہ ہے اور اس نکیرہ کی مزید تاکید کے لیے من کو داخل کیا گیا۔ نحویوں کی ترکیب کے اعتبار سے یہ من اگرچہ زائدہ کیوں نہ ہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، مستقبل کے علمی مطالعے کے باب میں بھی ترقی کرنے کے لیے کہ قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں کوئی حرف کوئی لفظ زائد نہیں ہوتا۔ پھر بھی اگر نحوی لوگ اپنی ترکیب کرتے ہوئے یہ کہیں کہ یہ لفظ زائد ہے تو اس کا مطلب نحوی ترکیب کے اعتبار سے زائد ہے، ورنہ دلالت علی المعنی کے اعتبار سے وہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ کسی خاص معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو قل ما اسألکم علیہ من اجرن میں من کی زیادتی کے ساتھ نکیرے میں اور زیادہ تاکید پیدا کر دی کہ میں تم سے کسی بھی قسم کی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اولاً یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم قوم کے پاس طالب بن کر نہ جائیں بلکہ ہم قوم کے پاس خادم بن کر جائیں۔ دوسری چیز جو آج کل ہمارے طبقے میں پائی جاتی ہے، اعاذنا اللہ و ایاکم، وہ تکلف کی ہے۔ وقت کے باب میں تکلف، بیان کے باب میں تکلف، فتوے بتانے کے باب میں تکلف۔ قرآن کریم نے صاف اشارہ فرمایا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ہمیں اگر کسی نے دینی رہنمائی کے باب میں جمعہ کے دن اچانک کسی مسجد میں یہ کہا کہ مولانا آپ نظر آئے ہیں، ذرا 15-20 منٹ کے لیے کوئی بات کہہ دیں، تو ہم وہ شاعرانہ تکلف کا اظہار نہ کریں کہ اس وقت طبیعت میں آمادگی نہیں ہے اور طبیعت میں جولانگی نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتیں، احادیث طیبہ کے کچھ قطعات مبارکہ ہونے چاہیے۔ اگر کوئی بات ذہن میں نہ آئے تو میں اپنے فضلائے عزیز سے کہتا ہوں 2-4 آیتیں پڑھ کر ان کا ترجمہ اور ان میں بیان کیا جانے والا ایک پیغام آپ امت کی خدمت میں پیش کر دیں، یہ ہماری طرف سے نیابت رسول کا ایک چھوٹا سا حق ادا ہو جائے گا۔ آپ حضرات چونکہ شعبہ افتاء سے فراغت پا رہے ہیں تو میں اس موقع پر ہندوستان کے منصہ فقہ و فتاویٰ کے ایک رونق اور ایک زینت جو بن کر گزرے ہیں، بلکہ میں بلا کسی مبالغے کے کہوں گا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی ہندوستان میں بنیاد ڈالنے والے، میری مراد اس سے حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضرت نے گجرات کے ایک مدرسے کے جلسے میں ایک بات ارشاد فرمائی تھی، وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا تھا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبیوں کی خدمت کسی ایک میدان تک محدود نہیں رہتی، نبی نے ہمہ جہتی خدمات انجام دی۔
نبی نے جب ضرورت سمجھی جہاد کے میدان میں آنے کی وہ فریضہ انجام دیا، رفاہ عام کے میدان میں آنے کی وہ فریضہ انجام دیا، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، تزکیہ نفوس اور تذکیر و موعظت، جو بھی ضرورت نبی نے اپنے زمانے میں سمجھی وہ تمام فرائض کو نبی نے انجام دیا۔ اور ہمارے سامنے ہمارے علماء دیوبند اس سلسلے میں نمونہ ہے۔ علماء دیوبند نے صرف بخاری شریف پڑھا لینے کو یا مسند درس و تدریس کی زینت بننے کو اپنے لیے ذریعہ سعادت نہیں بنایا تھا، بلکہ جب کبھی جس چیز کی ضرورت پڑی، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک کامیاب مؤثر ترین مدرس تھے، لیکن جب ملک کو ضرورت پڑی تو ملک کی قیادت کے لیے میدان میں آئے۔ ختم نبوت کے میدان کو ضرورت پڑی تو ایک زبردست قسم کا علمی جوہر پارا جو اللہ تعالیٰ نے تکوینی نظام کے تحت ہندوستان کو عنایت فرمایا تھا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ختم نبوت کی خدمت کے لیے بھی میدان میں آئے۔ آج کل ہمارے افتاء میں سے فارغ ہونے والے طلباء کا ایک خاص ذہن ہوتا ہے، ہمارا کام فقہ و فتاویٰ کا ہے، ہم یہ ختم نبوت کے سلسلے میں محنت کیوں کریں، ہم اقامت مکاتب کی محنت کیوں کریں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کا تخصص فی الفقہ کرنا اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے میدان عمل کو محدود کر لیں، نہیں، آپ اپنے میدان عمل کو بہت زیادہ وسیع رکھیں اور دین متین کو جس میدان میں بھی آپ کی جب کبھی ضرورت پڑ جائے آپ اس میدان میں کود پڑیں۔ اس لیے کہ میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات سناؤں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ آپ نے اس حد تک تو کسی درجے میں عمل کیا، میں لفظ بول رہا ہوں کسی درجے میں عمل کیا کہ آپ تشریف لائے اور تفقہ فی الدین کرنے میں آپ نے سعی کی، کوشش کی۔ میں اور آپ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم متفقہ فی الدین بن گئے، نہیں، لیتفقہوا فی الدین۔ کمال کر دیا ہے دکتور یوسف القرضاوی، بہت بڑے فقیہ النفس ہے، فقیہ العصر ہے، انہوں نے بہت اچھا نکتہ بیان کیا کہ لیتفقہوا فی الدین، تفقہ کا صلہ نہیں آتا، تفقہ بغیر صلے کے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نے لیتفقہوا کے بعد فی کا لفظ لا کر اور دین کو اس کا مجرور بنا کر اشارہ فرمایا کہ مفتی اور فقیہ کی نظر اور اس کی ذہنی پرواز گہرائی تک جانی چاہیے، تہ تک جانی چاہیے، اور وہ تہ اور گہرائی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حرف فی کا انتخاب کیا گیا، اس لیے کہ فی ظرفیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو ایک پیغام میں برادرانہ ناطے آپ کو یہ بھی دوں گا کہ ہمیں دین کی گہرائی میں جانا ہے، سطور پڑھ کر ہمیں لوگوں کو فتوے نہیں دینا ہے۔ میں عام طور پر اپنے طلباء کو کہتا ہوں، پڑوس ملک کے مفتیان کرام کے فتاویٰ پڑھ کر آپ ہمارے ملک کے لوگوں پر بعین ہی اس کو چسپاں کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ فقیہ الوقت بنیے اور فقیہ النفس بنیے، لوگوں کے تقاضوں کو سمجھیے۔ یہ بات بہت قیمتی ہے، آپ کو ذہن میں اس کو بٹھانا پڑے گی۔ صاحب فلاں فتاویٰ نے، صاحب فلاں فتاویٰ نے اگر کوئی بات لکھی، آپ اس کو بعین ہی اٹھا کر آسام میں، اس لیے کہ میں نے دیکھا ابھی ایک آسامی ساتھی ہمارے بیان کر رہے تھے، مدھیہ پردیش میں یا حیدرآباد میں، تلنگانہ میں، مہاراشٹر میں یا آندھرا پردیش میں آپ بعین ہی وہ بات لے کر نہ آئیں، بلکہ دلالت النص اور اقتضاء النص کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ایک استاذ تھے حضرت مولانا شیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے عمومی اور خصوصی دونوں اعتبار سے شاگرد تھے۔ ہمارے بزرگوں میں یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے چہیتے شاگردوں کو خصوصی اوقات میں پڑھا کر ان کو خصوصی سند دیتے تھے۔ وہ ترمذی شریف کا سبق شروع نہیں فرماتے تھے جب تک کہ معارف السنن کا مقدمہ حرفاً حرفاً ہم لوگوں کو نہیں پڑھاتے تھے۔ اس میں 1.5-2 مہینے نکل جاتے تھے، لیکن میں دیکھتا تھا
حضرت تنقیح مناط استخراج مسائل کی بنیادی چیز ہے، اور اس کے لیے آپ بدایت المجتہد کا بھی مطالعہ فرمائیں، جس میں منشأ خلاف کو سمجھایا گیا ہے کہ ہمارے ان بزرگوں کے درمیان اور ہمارے ان فقہا کے درمیان اختلاف کیسے ہوا اور اس اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ اس لیے کہ میدان میں آپ کے ذہن کو بگاڑنے والے کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو کہیں گے کہ ان فقہا میں یہ اختلاف بار بار کیوں ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا، اور امت کو نس فہمی کی بنیاد پر جو اختلاف ان میں پیدا ہوئے وہ سمجھا کر، اور پھر عمومی محاورات کے انداز میں۔ یہ تو میں نے فقہ و فتاویٰ کے باب میں ایک خاص بات کہی، اور ایک بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جو میں نے آیت کریمہ کی روشنی میں پیغام دیا، ہمارا کام اپنے تعارف کے بجائے ملت کا تعارف ہونا چاہیے۔ آج کل ہم علماء کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہو چکا ہے کہ ہم کسی بھی میدان میں اپنا ذاتی تعارف کروانے کو مقدم رکھتے ہیں۔ ہماری ذات کا تعارف ہو، ہماری شخصیت کا تعارف ہو، اسی نے بیڑا امت کا غرق کیا ہے۔ ہمیں ملت کا تعارف، اسلام کا تعارف کروانا چاہیے۔ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بات فرمایا کرتے تھے جو آپ کے گوش گزار بطور امانت کے کر دوں، کہ مذہب کی تبلیغ کیجئے، مسلک کی تبلیغ کبھی بھی نہ کیجئے۔ یہ متن جملہ ہے، مذہب کی تبلیغ کیجئے، مسلک کی تبلیغ آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وجہ حضرت یوں فرماتے تھے، مذہب منصوص ہے اور مسلک یہ منصوص نہیں، وہ ظن پر اور استدلال پر اس کا دار و مدار ہے۔ لہذا اس زمانے میں ہمیں لوگوں کو اسلامیات سمجھانے ہیں، اور امت کو جس وقت جن مسائل کی ضرورت ہو، آپ مفتیان کرام کا فریضہ ہے۔ مجھے بہت قلق اور افسوس ہے، ہم سراجی میں پڑھتے ہیں تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم، تو تعلموا الفرائض پر تو ہم دو مرتبہ عمل کرتے ہیں کہ پنجم یا ششم، ہر مدرسے کا اپنا نظام اور نصاب الگ ہوتا ہے، تو ہم پڑھ لیتے ہیں سراجی، لیکن علموها الناس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمارے مفتیان کرام ممبروں پر بیٹھ کر یا اس قسم کے جہاں کہیں جلسے ہوں، وہاں آپ کو شاید خال نظر آئے گا کہ وہ وصیت کے نظام کو بیان کرنے والے ہوں۔ ہم وصیت کا نظام بیان نہیں کرتے، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ وقت ملک ہندوستان میں آ رہا ہے کہ اب لوگوں میں وصیت کے نفاذ کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو نظام طلاق سمجھانا چاہیے۔ ہم مفتیان کرام نے چونکہ لوگوں کو نظام طلاق نہیں سمجھایا تو گورنمنٹ کو مداخلت کرنی پڑی، اور گورنمنٹ اب سکھا رہی ہے کہ طلاق کیسا دینا چاہیے۔ ہم نے ہدایہ پڑھی، بار بار پڑھی، سمجھی، تو اب ہمیں اپنے بیانوں میں بتانا پڑے گا کہ طلاق کی اتنی قسمیں ہیں، طلاق کی مشروعیت کی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، شریعت کی حکمتیں، یہ ہمیں لوگوں کے سامنے ذکر کرنی چاہیے، اور ہمیں لوگوں کو اللہ کی طرف موڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ نے جس کو کتاب، حکمت اور نبوت دی ہو، دین کی دانش مندی دی ہو، اس کے لیے کبھی بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہے کہ کونو عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بن جاؤ، تم میرے شیدائی بنو اور میرے پیچھے چلنے والے بنو، اللہ کو چھوڑو۔ نہیں، ہمارا کام کیا ہوگا؟ کونو ربانیین، ہم لوگوں کو بھی پیغام دیں گے اور خود بھی اس پر چلیں گے، ہم ربانی بنیں۔ اور ربانی کسے کہتے ہیں؟ بخاری شریف کی کتاب العلم میں آپ نے پڑھا، الذی یربی الناس بصغار العلم قبل کبارہ، جو لوگوں کو چھوٹی باتوں سے پھر بڑی باتوں پر لائے۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ مفتیان کرام کو خاص طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے کہ فارغ ہونے کے بعد براہ راست ہدایہ پڑھانے کا مطالبہ نہ کرے، صغار العلم پہلے پڑھائیں، پھر کبار العلم کی طرف جائیں، اور لوگوں کے تزکیے کے لیے بھی آپ نے امام الفقہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فقہ کی پڑھی۔ میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے اس کے لفظ پر غور کیا
معرفت النفس ما لہا وما علیہا۔ اس وقت امت میں عبادات کی لائن سے خوب محنتیں ہو رہی ہیں، اور کسی درجہ وہ محنتیں کارگر، مؤثر اور مفید ہو رہی ہیں، لیکن حلال و حرام کے اعتبار سے امت ابھی بھی کوسوں دور ہے۔ ہندوستان معاشرت کی لائن سے، دین کے اعتبار سے صفر ہے، یہ صاف بات میں آپ کو کہوں۔ ہم نے چھوٹی عمر میں بہت سفر کیے، لوگوں میں گھس کر دیکھا۔ ہمارے عزیز بھائیوں سے بھی کہوں، عبادات کی لائن میں محنت کر لینے سے آدمی پکا مسلمان نہیں بنتا۔ پکا مسلمان بننے کے لیے ادخلوا فی السلم کافۃ، اور قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، کہ اے ایمان والو ایمان کی حقیقت کو سمجھو۔ زبان سے مومن ہونے کا دعویٰ کیا، اب تمہیں ایمان کی پابندیوں پر آنا پڑے گا۔ اقبال نے کہا نا، چوں گویم مسلمانم بلرزم، چوں گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرے بدن پر کپ کپی اور راشا طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جنت کو میں نے اپنے باپ کی پونجی نہیں سمجھ کر رکھا، اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر نہیں رکھا۔ آج کل میرا آپ کا سب کا حال یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا جنت ہمارے لیے واجب ہو گئی۔ اقبال کہتے ہیں بلرزم، میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کیسی کیسی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ پابندیاں آپ علماء کرام کو امت کو بتانی ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اور ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کن کن باتوں پر آنا پڑے گا۔ سماج میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، آپ فقہ و فتاویٰ کی لائن سے، احکام شرعیہ کی لائن سے انہیں ذکر کریں گے، لوگوں کو بتلائیں گے شادی کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ بلاغت میں آپ نے پڑھا، جیسا منچ اور جیسا اسٹیج، جیسا مجمع ویسی گفتگو۔ اگر آپ کسی نکاح کی مجلس میں بیان کرنے کے لیے یا نکاح پڑھانے کے لیے بلائے جائیں تو آپ وہاں نکاح، اس کے مقتضیات، اس کے شرائط، نکاح کی پابندیاں اور نکاح میں رکھنا ڈالنے والی چیز طلاق کا مختصر تعارف، یہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے اسلامی اصول و ضوابط، یہ آپ کو بیان کرنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ مجلس نکاح میں فضائل نماز سنانے بیٹھ جائیں۔ بے شک فضائل نماز بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں آپ کو دولہے کے سامنے، میرا ایک معمول ہے میں آپ کو بیان کروں، میں نکاح کی مجلس میں دولہے کے آئے بغیر کبھی بھی اپنا بیان شروع نہیں کرتا، ورنہ آج کل لوگوں نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے کہ دولہے کی آمد کے انتظار میں بلائے جانے والے مولانا کے پاس وقت پاس کروایا جاتا ہے، اور مولانا بیان کیجئے، دولہا ابھی تیار ہو کے آ رہا ہے، ابھی اور تیار ہو کر آ رہا ہے۔ ارے بھائی، ہمیں تو دولہا کو پیغام دینا ہے کہ تو زندگی کا ایک نیا سفر شروع کر رہا ہے، اس میں تجھے کیسے چلنا ہے اور کیسے اس کشتی اور اس نیا کو پار لگانا ہے، وہ آپ علماء کرام کا کام رہے گا۔ تو آپ نے اب تک پڑھا، لیکن پڑھ کر آپ فارغ نہیں ہوئے، مطالعے کی ہمیشہ عادت ڈالیں۔ اور آپ نے شامی کے مقدمے میں پڑھا نا کہ من لم یعرف احوال زمانہ فہو، کیا پڑھا؟ فہو جاہل۔ من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، کہ جو آدمی زمانے میں چلنے والے حالات کو ہی نہ جانتا ہو تو وہ جاہل آدمی ہے۔ اس لیے ہمیں روزانہ کے اخبار پڑھنے کی بھی عادت رکھنی چاہیے۔ ملک میں کیا چل رہا ہے، ملک میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے برادران وطن کو، اور خاص طور پر آپ جس صوبے میں، جس علاقے میں رہتے ہوں، اس علاقے اور صوبے کے لوگوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، آپ ان چیزوں کو جانیے، سمجھیے، پرکھیے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں ازالہ کرنے کے بجائے امالے کی کوشش کیجئے، اور امت کی اس طریقے سے رہبری کرنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیے۔ اس کے لیے گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو کتابوں کی معلومات رکھنی پڑے گی، اور پھر ان کتابوں کے مطالعے کے طریقے اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے۔ ایک شعر کا مصرع ہے، بارہا سنا ہوگا، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ،
ہمیں اپنے بڑوں سے پیوستہ رہ کر پھر اپنے علم و عمل اور خدمت کے میدان میں بہار کی امید رکھنی چاہیے۔ جو اکیلا چلتا ہو کسی کی سرپرستی کے بغیر، وہ خود کے لیے بھی فتنہ بنتا ہے اور اوروں کے لیے بھی۔ اخیر میں اس روایت کا ترجمہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں۔ ہم لوگوں کو آج کل شکایت ہے، ہم علماء کے طبقے کو، کہ ہماری سیادت کہاں چلی گئی، ہماری قیادت کہاں چلی گئی، ہم قوم کی نظروں میں گر کیوں گئے، ہم قوم کی نظروں میں کیوں گر گئے۔ ابن ماجہ شریف میں ایک روایت میں اس کا جواب آ گیا، لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لسعدوا به العالم، کہ اگر علماء کرام علم کے تقاضوں پر چلتے، علم کی حفاظت کرتے اور علم کو اس کے اہل تک رکھتے، تو پھر وہ دنیا میں علم کے ذریعے قیادت کرتے، سیادت کرتے۔ آگے حضور نے فرمایا لیکن علماء نے علم کی اہانت کی اپنے حال اور اپنے قال کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے۔ حضور نے فرمایا اس کی نحوست کی بنیاد پر وہ دنیا والوں کی نظر میں گر گئے اور دنیا نے ان کو اپنی نظروں سے گرا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ خوب مبارک فرمائے، تفقہ فی الدین، فقہ فی الدین، علم کی گہرائی اور گہرائی ہم سب کو نصیب فرمائے، اس لیے کہ نرا علم یہ سیادلہ بناتا ہے اور تفقہ یہ اطباء بناتا ہے۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ اور امام اعظم کے درمیان کا جو مناظرہ اور بات تھی، اس میں فرمایا بھائی نحن السیادلہ وانتم الاطباء، اب آپ کو کون سی بات، کون سا فتویٰ کس وقت کہنا ہے، کتمان علم کی وعید سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن علماء نے لکھا جو بھی کچھ آپ نے مطالعہ کیا ضروری نہیں کہ تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ آپ دیکھیں کون سی بات کو بیان کرنے سے امت میں فتنہ پیدا ہوتا ہے اور کس جگہ کس کا ہاضمہ کتنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے اصول کو ذکر کرتے رہیے، جزئیات کو زیادہ نہ بتائیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے پھر لوگوں کو چھٹکنے کی کھڑکیاں اور بہت سے راستے نظر آتے ہیں۔ اصول اور مبادئ اسلام سے لوگوں کو واقف کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔